ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسے قرآن سکھا دیجئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی، اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہوگا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا، تو انصاری صحابہ کے کیا جذبات ہوں گے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، تو ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے سکتا ہے۔ اور سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تو بڑھاپے میں صرف وہی بال سیاہ رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوئے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان سے فرمایا، اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت سنا دو۔ جب حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری ملی ہوگی تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد جو بھی کچھ کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا، تو صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو موسیٰ اشعری کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور علی ابن ابی طالب کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت علی کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ خود ہیں تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہوگا کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں خوشی کی وجہ سے بجلی دوڑ گئی ہوگی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے تو عائشہ سے محبت ہے۔ تو پھر کسی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ میں نے پوچھا مردوں میں سے آپ کو کس سے محبت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے والد ابو بکر سے محبت ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا ہوگا، اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہی نہیں تھم رہے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے بلال مجھے بھی وہ عمل بتا دو جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہوں۔ اور اب ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھیں گے اور ہم سے ارشاد فرمائیں گے، تم تو میرے وہ امتی ہو جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ارشاد فرمائیں، یہ میرے وہ امتی ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے اور اپنے ایمان پر پختہ رہے اور ڈٹے رہے اور اسی حالت میں موت پائی، آج میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔